کہ ہم اپنی مسلم آئیڈینٹی کو چھوڑ کے کوئی اور آئیڈینٹی کے پیچھے پڑے. وہ کرکٹر ایسا ہے, وہ فلم سٹار ایسا ہے, وہ فٹ بال پلیئر ایسا ہے. ارے ہم کو بہترین امت کہا گیا ہے. لوگوں نے کہا نا کہ میں مسلمانوں کے جیسا دکھتا ہوں, تو ہم اپنی آئیڈینٹی چھوڑ کر کسی اور کی آئیڈینٹی کو اڈاپٹ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اب تو چہروں کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں, کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے. اور اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا, اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. پھر یاد دلانا جا رہا ہے کہ تمہارا پرچم کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تم اگر اپنی آئیڈینٹی سے ہٹ کر کچھ اور کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اپنے آپ کو جلا دو گے, کیونکہ تم دین حق پہ پیدا کیے گئے ہو, ایک فطری دین پہ پیدا کیے گئے ہو. اگر اس فطرت سے ہٹ کر کچھ کرو گے تو پھر تم اپنے ہاتھ جلا دو. تو اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا. سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. اور دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب, رفاقت مطلب دوستی کا, ہمدردی کا. دے رہے ہیں تمہیں جو رفاقت کا فریب, ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ. اپنی تعریف, ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. یعنی بھائی میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر میں کسی اور کو زیادہ بھروسہ کرتا ہوں, میں اس کی صحبت اختیار کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں نہیں مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں, وہ کتنے اچھے رہتے ہیں. پھر تاریخ پڑھو تو ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اور خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو. خوابگاہوں سے مطلب اپنی آرام کی جگہ سے. خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو. دھوپ اتنی بھی نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے. خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو, دھوپ اتنی بھی نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے. یہ بہت بڑا شعر, اس پوری نظم کا سب سے بڑا شعر ہے میرے ساتھ. کہ یا تو ڈر کے مارے ہم نہیں نکل رہے, یا ہم سے آرام نہیں چھوٹ رہا. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں میرا بھی فائدہ ہے, لوگوں کا بھی فائدہ ہے. جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک پروفیشن میں ہے, وہ گھر اور گھر سے آفس, گھر سے آفس, آفس سے گھر, پوری زندگی اسی میں نکل گئی. تو اس لیے کہنا کہ خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو, دھوپ اتنی بھی نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو. اب حالت حاضرہ پر ہے, ہم سفر ڈھونڈو نا رہبر کا سہارا چاہو. ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. یعنی کوئی آئے گا مجھے راستہ بتائے گا, کوئی آئے گا مجھے راستہ بتائے گا. میں کبھی ان کے پیچھے, کبھی ان کے پیچھے, کبھی ان کے پیچھے. ہم کو کہا گیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اب کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساتھ تھام لو, اب کس کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے کہا نا کہ ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو. ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. اور صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگو. ابھی شاعر کا درد ہے. صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگو. تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگو. تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ. دیکھیے مسلمان ہونا مطلب بہت غیر معمولی چیز ہے. یعنی اللہ نے جو ہے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تم جب تک میرے دین پہ رہو گے تمہارا رعب میں دوسرے قوموں پہ بنا کے رکھوں گا. تو یہاں پر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو وہ قوم تھے یار, تم تو کم تعداد میں بھی فتح حاصل کر لیتے تھے, اور آج تم اتنی بڑی تعداد میں ہیں, تمہارے پاس وسائل ہے, سب ہے, اس کے بعد بھی تمہارا دبدبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہر ایک فرد کو اپنے آپ میں ایک امت کا جذبہ رکھنا پڑے گا. میں جہاں سے گزروں میری امت کو فائدہ پہنچانا چاہوں, یا کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤں.
بلا وجہ ہارن تو نہ بجاؤ, رانگ سائڈ تو نہیں جاؤں, ہے نا. تو تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. اور آخر میں شاعر پھر امید دلا رہا ہے, پھر یاد دلا رہا ہے کہ تم کون ہو. یہ صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں, تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. اور تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کا چراغ, تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کا چراغ. تم کوئی سورج نہیں ہو ڈھل جاؤ گے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.